السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ ان قریب شب براءت کی رات ہمارے درمیان جلوہ گر ہو جائے گی، اور بہت ہی مبارک، عظمت، برکت، رفعت، بلندی والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، رحمت لوٹنے والی رات ہے، اللہ کی مغفرت طلب کرنے والی، توبہ کرنے والی رات ہے۔ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ اس ہی رات جو ہے ہمارے نامہ اعمال کی ایک کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک کتاب کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، یعنی اسی رات ہماری ایک کتاب بند ہوتی ہے، اس میں پورے نامہ اعمال پورے سال کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسی رات ہمارے نامہ اعمال کی ایک کتاب کھولی جاتی ہے، اور اس کے اندر ہمارے پورے سال کے نامہ اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس میں پورے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ کندھوں پر کرامن کاتبین، جو دو فرشتے ہیں وہ مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ آپ کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آگے ہی آیت ہے، قرآن فرماتا ہے یعلمون ما تفعلون، اور جو تم عمل کرتے ہو، وہ جو عمل کرتے ہیں یعنی ہم لوگ، وہ اسے جانتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے اسے لکھت بھی ہیں۔ یقیناً یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور یاد رکھیے کہ اگر ہم اس رات کی رحمتیں اور برکتوں سے اگر مالا مال نہیں ہوئے، محروم ہو گئے، غفلت میں گزار دی، تو یقین جانیے کہ یہ رات اس شخص نے جس نے اسے غفلت میں گزار دیا، یہ بڑے بدبختی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اس رات میں مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی شخص جا رہا ہے، سوالی ہے، مانگنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی ہے مانگنے والا جو مجھے عطا کر دے، کوئی ہے مجھے کپڑے پہنانے والا جو مجھے کپڑے پہنا دے، لیکن اگر سخی خود کہہ دے کہ ہے کوئی کپڑے لینے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو کیا ہی بات ہوگی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس رات تلاوت بھی کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیثوں کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی ہے مانگنے والا اس رات، کوئی ہے توبہ قبول کرنے والا، تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے اس رات اگر آپ دیکھیں، اگر بوندہ باندی ہو، بارش ہو جائے، بوندہ باندی ہو، تو کچھ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، لیکن جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو وہ تمام چیزوں کو تر کر دیتی ہے، تمام چیزوں کو پانی سے تر کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ایسی رات ہے کہ اس رات جو ہے بوندہ باندی والی رحمت نہیں، بلکہ موسلا دھار رحمتیں برستی ہیں، اور اگر ہم پھر بھی موسلا دھار رحمتوں سے مستفیض نہ ہوں، غفلت میں گزار دیں، تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس رات سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے 6 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو 6 نفل ہیں یہ تمام احباب کو پڑھنے ہیں، جو مرد حضرات ہیں وہ چاہیں تو مسجد میں جا کر ان نفل کو ادا کر لیں، اور جو اسلامی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، وہ اسے گھر پر ہی ادا فرما لیں۔ پہلے 2 رکعت جو ہوں گی نفل ہوں گے، وہ عمر رزق میں خیر و برکت کے لیے ہوں گے، وہ ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی، اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھی جائے گی۔ پہلے جو 2 نفل ہوں گے اس میں عمر درازی کے نفل ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہوں گے 2 رکعت نفل جو پڑھے جائیں گے وہ بلاؤں سے حفاظت کے لیے پڑھے جائیں گے، اور اس کے بعد جو 2 رکعت نفل ہوں گے وہ اپنے سوا کسی کے محتاج نہ کرے ہمارا اللہ۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ 3 نفل جو ہیں 2 کے پیئر سے، یہ ٹوٹل 6 نفل بن جاتے ہیں، یہ ادا کیے جائیں گے مغرب کی نماز کے فوراً بعد، اور پہلی 2 نفل جو ہوں گے اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ یاسین، اور 1 دفعہ دعائے نصف شعبان پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جب دوسرے نفل ہوں گے اس کے بعد بھی سلسلہ ہوگا، اور تیسری مرتبہ جو ہوگا اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ اس رات جو ہے مغرب کی نماز کے بعد سے جو کل کی مغرب ہوگی اس سے پہلے پہلے آپ کو بیری کے پتوں سے بھی نہانے ہیں۔ اگر اس رات یعنی شب برات 7 بیری کے پتے یعنی بیر کے درخت کے گرم پانی میں جوش دے کر پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، تو انشاءاللہ العزیز تمام سال وہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ اور اس سال جو ہے قبرستان بھی جاتے ہیں لوگ،
اور قبرستان جانا تو حدیث سے ثابت ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ پہلے میں تمہیں قبر کی زیارت کرنے کا منع کیا کرتا تھا، لیکن میں اب تمہیں خود قبر کی زیارت کا حکم دیتا ہوں، قبر پر جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، ہمیں قبر و آخرت یاد آتی ہے، اس کی برکت سے ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور ہمیں آخر اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہتا ہے۔ تو اس رات یہ جو اہم کام ہیں تین جو میں نے عرض کیے، پہلا یہ کہ جو مغرب کی نماز کے بعد ہیں نفل ادا کیے جائیں گے وہ بھی ادا کریں، اور بیری کے پتوں سے نہانے کا جو معاملہ ہے یہ بھی کرنا ہے۔ اور اس رات جو ہے، اس رات شب برات کی رات روحیں گھروں پر آتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومنین کی جو روحیں ہیں شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی جو رات ہوتی ہے شب، اس میں روحیں گھر پر آتی ہیں، روز عید، روز عاشورہ اور شب برات کو جو روحیں ہیں اپنے گھر پر آ کر کھڑی رہتی ہیں، گھر اندر آ جاتی ہیں، اور اگر وہ دیکھتی ہیں روح جو ہے غمناک ہوتی ہے اور بلند آواز سے ندا کرتی ہے، یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو، ہمارے ایصال ثواب کی نیت صدقہ و خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ یعنی وہ خود چاہتی ہیں کہ انہیں ایصال ثواب کیا جائے۔ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ رحمان، سورۃ الواقعہ، سورۃ البقرہ، جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اور ایصال ثواب کریں گے یقیناً آپ کی روح اس سے خوش ہوگی، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر روحوں کو ایصال ثواب کیا جائے اس رات تو وہ خوش ہوتی ہیں۔ اگر ایصال ثواب کا سلسلہ نہیں بنایا، آپ کو معلوم ہے اگر ہم میں سے کسی کے والدین اس زہر فانی سے پردہ نوش ہو گئے، انتقال فرما گئے، تو ضرور اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اسی رات مغرب کی نماز کے بعد جو 6 نفلیں اسے بھی ادا کریں۔ بیری کے پتوں سے جو نہانے کا سلسلہ ہے 7 پتوں کا، اس سے بھی نہائیں تاکہ آپ پورے سال بلاؤں سے حفاظت رہیں۔ اور قبرستان جانے کی بھی نیت کر لیں، اچھی نیت کر کے جائیں۔ اور قبرستان میں یاد رکھیے گا لڑکیوں کا، خواتین کا جانا سختی سے منع ہے، تو لہٰذا خواتین قبرستان نہ جائیں، کیونکہ مرد حضرات وہاں کثرت سے ہوتے ہیں، ایک جمع غفیر ہوتا ہے مردوں کا، اور جو مرد ہوتے ہیں وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہمیں خوف خدا ملے، آخرت کی یاد تازہ ہو، آخرت کی فکر ہو۔ تو خدا را ہماری جو خواتین ہیں وہ اس چیز سے احتیاط کریں، پرہیز کریں، گھر ہی پر عبادت کریں، اور عورت کے تو معنی بھی چھپانے کے ہیں، تو لہٰذا گھر پر ہی خواتین اپنی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ قبرستان جانے کا بھی اہتمام کریں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، جب آپ قبرستان جائیں تو کسی قبر پر آپ کا پیر نہ پڑے، آپ قبر پر بیٹھیں نہ۔ اگر ایسا معاملہ بنا تو یقیناً آپ ثواب کے بجائے گناہ کے حقدار ہوں گے۔ یاد رکھیے گا کہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قبر پر چڑھتا ہے، بیٹھتا ہے، یا ایسے راستے سے گزرتا ہے جہاں ماضی کے اندر قبر تھیں اور اسے راستہ بنا دیا گیا قبروں کو، تو ایسے راستے پر چلنا بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا قبرستان جائیں لیکن قبروں کا تقدس و مال نہ ہوں، گناہ گار نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب برات کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر، ہمارے معاملات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔